السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تیز ہے آواز۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ موقع کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی شادی میں شرکت کرنے آئے۔ اب وہ آئے سوچتے کو تھوڑی دیر مل صاحبوں کے تقریریں برداشت کر لینا، بول کو بیٹھے کیا درجے برداشت کر لے وا، پھر تو انی کا من سنتی، پھر تو دے تڑی دے خالق جانے کا ہے۔ تو ذہن پورا ہمارا ادھر ادھر رہتا، وہ نکاح کب ہوتا، وہ دستر کب لگتا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ سب چیزیں، شادیاں، برات، دعوتیں ہوتی رہتی۔ اس وقت ہم کو اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر ہونا ہے۔ ایمان ہماری بنیاد ہے، ہماری کامیابی کی جڑ ایمان ہے اور عقیدہ ہے ہمارا۔ وہ اگر محفوظ نہیں تو ایسی ہزاروں شادیاں، ایسی ہزاروں دعوتیں بیکار ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی، نہ صرف اپنے بلکہ اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر آپ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، حضرت مولانا کی دعاؤں کے طفیل حضرت توجہ فرمائے تو شاید کچھ بول سکوں، ورنہ یہ بڑوں کی موجودگی میں سورج کو چراغ دکھائے ویسا ہوتا۔ لہذا میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا مراقبے میں جا کے تھوڑا توجہ فرمائیے تو کچھ اللہ بات نکلوا دیں گا۔ بہرحال دوستو، میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ اس ملک میں، ہمارے ہندوستان میں، جو پورا ایک تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، افغانستان تک پورا ایک ملک تھا۔ اس ملک میں پورے ملک کے مسلمان متحد تھے، ایک تھے، ان کی ایک طاقت تھی۔ اور جب اس ملک میں انگریز آیا تو انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے ملک کے مسلمان اور پورے ملک کے غیر مسلم بھائی ہمارے، وہ سب مل کر مقابلہ کرے۔ انگریز ایسے ہی نہیں گیا ہمارا ملک چھوڑ کے، اس کا جینا مشکل ہم نے کیا تھا۔ مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں نے مل کر اس ملک میں انگریز کا جینا مشکل کیا تھا، ان کا چلنا پھرنا مشکل کیا تھا۔ ورنہ وہ دنیا کی سپر پاور طاقت جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس حکومت اور اس طاقت کو کمزور کیا ہے اگر، تو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے اتحاد نے کمزور کیا تھا۔ جب انگریز نے 100-200 سال کے بعد یہ دیکھا کہ صاحب یہاں ہمارے کو مسلمان پورے ملک کے ایک ہے، ہمارے کو یہاں جینے نہیں دیں گے، مشکل ہے، تو وہ لوگ یہ دیکھ لیے کہ صاحب یہ ملک چھوڑ کے شاید ہم کو جانا پڑے گا اپنے ملک کو واپس، لندن کو۔ تو جانے سے پہلے جو سازشیں انگریز کرا، جو تدبیریں انہیں اختیار کرا، جو ہمارے خلاف سازش انہیں کرا، وہ یہ کرا کہ صاحب یہ پورے ملک کا مسلمان ایک ہے، اور ان کے عالموں کی آواز پر پورے ملک کا مسلمان ایک ہو جاتا ہے۔ عالم آواز دیے تو جہاں بولے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ مسلمانہ جو پورے ملک میں ایک ہے، ان کی طاقت کو توڑنا ہے۔ ہم تو حکومت نہیں کر سک رہے یہاں پر، ہم تو نہیں رہ سک رہے، ہم کو جانا ہے یہ ملک چھوڑ کے۔ تو خالی کہیں کو چھوڑ کے جانے سے پہلے ان کے اندر ان کو خانوں میں بانٹ کے جاؤ، ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرو، ان کو بانٹ دو ایسا کہ انہوں زندگی بھر اپنے آپ میں لڑتے مرتے رہنا، ہماری طرف نظر اٹھا کے کوئی نہیں دیکھنا۔ ورنہ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان جب اس ملک میں متحد ہے تو اس کا مطلب پوری دنیا کا مسلمان متحد ہے۔ ہم کو یہاں جینے نہیں دیا تو ہو سکتا ہے ان کی طاقت اتنی مضبوط ہو کہ ہمارے کو ہمارے ملک میں جینے نہ دے آ کے۔
تو ان کو یہ ڈر ستا رہا تھا، لہذا انہوں نے جانے سے پہلے جو سازشیں کی ہیں اس میں ایک سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں ایسا بانٹو اور ان کے ایمان اور عقیدے کو ایسا خراب کرو کہ پھر یہ لوگ ایک نہیں ہونا۔ اور ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائی کہ انگریز جو سازش رچ کے گیا ہمارے خلاف، ہم اس کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ آج مسلمان انہیں کون سی جماعت کا، انہیں کون سے مسلک کا، انہیں کا اس میں انہیں لڑا مر رہا، انہیں زندگی گزار لے رہا، یہ نہیں دیکھ رہا کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ انہیں یہ برداشت نہیں کر رہا، کچھ بھی بات میں تو انہیں کون سی مسجد کا، میں کون سی مسجد کا، انہیں کون سے مسلک کا، میں کون سے۔ ارے ایمان کو بچا لے، عقیدے کو بچا لے، مسلک تو اللہ کو معلوم کس کا صحیح ہے کس کا نہیں ہے۔ لہذا ہم مسلکوں میں، یہ بھی انگریز کی سازش تھی کہ ان کو مسلکوں میں بانٹو، تھوڑوں کو بریلوی مسلک بول دو، تھوڑوں کو اہل حدیث بول دو، تھوڑوں کو دیوبندی وہابی بول دو، تھوڑوں کو تبلیغی، یہ بھی سازش تھی اس کی، اور آج ہم اس میں بھی پڑ گئے۔ تو انگریز کا مقصد ہماری طاقت کو بکھیرنا اور کمزور کرنا تھا، اور ہم انگریز کی سازش کا شکار ہو گئے۔ تو یہ سازشیں ہوئی، لیکن ایک سب سے بڑی سازش جو ہمارے ایمان اور عقیدے پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ صاحب جب تک یہ مسلمان اپنے آخری نبی انبیاء کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سنتوں سے جب تک جڑے ہوئے رہیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے رہیں گے، اس مسلمان کو توڑنا، ان کی طاقت کو کمزور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آتا۔ تو یہ لوگ دیکھتے تھے کہ مسلمان متحد ہیں اس معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے ہوئے، تو ایسی کون سی تدبیر اختیار کی جائے جس سے کچھ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائیں۔ یہ سازش بہت خطرناک تھی ان کی، ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ تھا، ہمارے ایمان پر حملہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب کے قادیان میں ایک آدمی کو خرید کے کھڑا کرے کہ صاحب چل ہم تیری سپورٹ کریں گے، تو بس کھڑے ہو جا۔ ہم کو مسلمانوں کا یہ اتحاد برداشت نہیں ہے، ان کی یہ طاقت ہمارے کو گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ان کے ملک میں ہم کو رہنے نہیں دے رہی، کل ہو سکتا رات کی تاریکی میں ہمارے ملک پہ آئے تو ہم کو وہاں بھی جینا مشکل کریں گے۔ لہذا مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور سے، ان کے آخری نبی سے جو رشتہ ان کا لگا ہوا ہے زندگی بھر کا، اس کو کیسا کاٹنا ہے۔ پنجاب میں ایک آدمی کو خرید کے کھڑا کرے جس کا نام جانتے رنگم پیٹ تیمہ پور والے مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انگریزوں کا کھڑا کیا ہوا ایک انسان ہے، یہ انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہے۔ اس کو اس لیے کھڑا کیے تھے کہ صاحب تو مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر دے، ختم کر دے، اس کو مرتد بنا دے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دے، دور کر دے۔ لہذا اس کو سپورٹ ہوئی، ہر طرح کی مالی مدد ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کو مضبوط کرا گیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ انہیں دعوے کرنا بھی شروع کر دیا۔ اور دعوے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دعوے کرتے کرتے سب سے پہلے انہیں کیسے کی دعوے کرا، اس الہام کے دعوے کرا، اور کچھ کرا، کرتے کرتے انہیں ایک دعویٰ کرا میں مہدی ہوں۔ جو مسلمانوں کو انتظار ہے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، انہیں یہ بولا کہ صاحب مہدی ہوں۔ اس کے پیچھے طاقت کون ہے؟ انگریزوں کی۔ انگریز کھڑا کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہم کو انتظار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری خبر اور اطلاع دی ان کے بارے میں کہ وہ آئیں گے اور یہ کریں گے۔ تو اس کو انگریز بولے کہ صاحب یہ دیکھ توا گرم ہے، روٹی ڈال دے۔ بولے کیا گرم ہے؟ مسلمانوں کو پوری دنیا کے انتظار ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، چل موقع اچھا ہے، دعویٰ کر دے تو میں اس مہدی ہوں۔ بولے میں اس مہدی ہوں۔ کون ہوں؟ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا باوا مرتضیٰ، اس کے بیٹے نور الدین فلاں فلاں فلاں، پورا سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
قیامت کے قریب مہدی آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ اسمی، ان کا نام محمد ہوگا، میرے نام کی طرح ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا عبداللہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام میری والدہ ماجدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ اللہ کے نبی بتائے تاکہ ہو، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ صاحب 1400 سال کے بعد رنگم پیٹ میں ایک قوم آئیں گی، ایک مسلمانوں کی ایک جماعت آئیں گی، وہ لوگ جس کو بولے اس کو مہدی بول دیں گے، جس کو بولے اس کو مسیح بول دیں گے، جس کو بولے اس کو نبی مان لیں گے۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اسم کو معیار بنائے، قرآن اور حدیث کو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کے بارے میں سب کچھ بتلا دیا۔ ایک عام پڑھا ان پڑھ بھی اگر حدیث کو سمجھے گا تو قیامت تک انہیں بھٹکیں گا نہیں، انہیں کسی اور کو مہدی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ حدیث میں نشانی اللہ کے نبی نے سب سے بڑی نشانی یہ بتلائی کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ اب جو لوگ بحث کرنے آتے ہیں قادیانیوں کی طرف سے کہ نہیں نہیں ہم ان کو مہدی مانتے، ان کو پوچھو تمہارے مہدی کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، بابا کا نام مرتضی حسین، اماں کا نام کیا کی وہ یہ سمجھنے کے نصرت جہاں، ہاں وہ آتا نہیں سب، نصرت جہاں یہ نام ہے۔ تو اب ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ حدیث پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے کامیابی کا دار و مدار قرآن اور حدیث، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اب کون بھی اٹھ کے کوئی بھی دعویٰ کرا میں مہدی، میں عیسیٰ، میں فلاں، میں نبی، مان لیں گے مسلمان؟ کتنا کمزور ایمان ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہے۔ کوئی بھی اٹھ کے بارش کے بلبلے کے ویسا اٹھا اور اس کو مان لیا، انہیں بجھ جانے والا ہے۔ آج وہ جھوٹے نبیوں کی نبوت نہ رہی ہے نہ رہے گی، ختم ہو جانے والی ہے جھوٹوں کے دعوے۔ لیکن اس کے باوجود آج مسلمان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو حدیث پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی آ کے میٹھے میٹھے باتیں کرا تو اس کا دامن پکڑ لے کو چلے جا رہا، اپنی آخرت اور دنیا سب خراب کر لے رہا۔ تو سب سے پہلا جو دعویٰ انہیں مضبوط دعویٰ کرا، اہم مہدی ہونے کا کرا، تو ہم کو حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ انہیں کون ہے۔ ظاہر بات ہے حدیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو انہیں جھوٹا ہے، مردود ہے، لعنتی ہے انہیں۔ لیکن مسلمان کا کتنا عقیدہ کمزور ہے کہ انہیں 4 پیسے دکھایا، انہیں تھوڑے آپ کو تحفے تحائف دیا، انہیں کچھ دیا، چلے ادھر ہی۔ مسلمان لالچی نہیں ہوتا، مسلمان کبھی لالچ نہیں کرتا، مسلمان رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، جن کی ٹھوکر میں اللہ نے دنیا رکھی، اللہ کے نبی نے ٹھوکر ماری تھی۔ ایک ٹھوکر اگر زمین پہ مارتے تو زمین سونا موتی وہ جواہرات اگلتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکین زندگی کو، مسکینی کو پسند فرمایا۔ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، اللہ دنیا میں مجھے مسکین بنا کے رکھ اور آخرت میں مسکینوں کے ساتھ میرے کو اٹھا۔ تو جس قوم کے نبی کا مزاج یہ تھا اور ان کی تعلیمات یہ تھی، آج اس نبی کی امت 1400 سال کے بعد 4 پیسے 2 پیسے دیکھ کے جو آدمی جو بلا اس کے پیچھے نکل جا رہی اور بحث کرنے کو آ رہے، ارے صاحب ایسا ہے ویسا ہے، عالموں سے بحث کر رہے۔ بحث وحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، نبی نے نشانیاں بتلا دی، ان کا نام، ان کے والد ماجد، ان کی والدہ ماجدہ کا نام بھی نبی نے بتلا دیا۔ اب اگر کوئی آیا تو آپ کو خود بخود ایٹومیٹک معلوم ہوگا وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں جوان ہوں گے، کیا خدمت کریں گے، دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے کیا قربانیاں دیں گے، وہ سب حدیث میں موجود ہے مکمل۔ ہم کو حدیث پڑھنا چاہیے، ہم کو عالموں سے سمجھنا چاہیے کہ صاحب حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئی فرمائی، کیا ہے آپ کی تعلیمات، وہ آپ سمجھنے کو آج تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیسے دکھ رہے ہیں ادھر خالی مول صاحبہ دکھ رہے ہیں، رکھے رکھے تقریراں کر کو بھیجا دینے والے، ادھر بولے تو مال بھی مل رہا، سب مل رہا، کیا ہے کہ مول صاحب تمہیں بول رہے ہیں سو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں صحیح دکھ رہے ہیں، صحیح دکھ رہے ہیں، ہمارا گھر چلا رہے ہیں انہیں، ہمارا پیٹ، یہ جہنم ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، اس میں حلال بھی ڈالو تو جائے گا، حرام بھی ڈالو تو جائے گا، حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا۔ اور جس پیٹ میں حرام لقمے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسوں کے
جو نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کرے، اگر ان کے پیسے پیٹ میں جائیں گے تمہاری نسلوں سے دین اور ایمان نکل جائیں گے۔ میرے دوستو، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہماری زندگی برباد ہوئی لیکن ہم ان سے رشتہ رکھیں گے، ان سے قربت رکھیں گے، ان سے دوستی رکھیں گے، ان سے تجارت کریں گے، ان سے کاروبار کریں گے، ہمارے نسلوں کے دین اور ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ کرے یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو انہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کرا، تو حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے پورا صاف ارشاد فرما دیا، کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، نام کیا، کہاں ہوں گے، کہاں پیدا، وہ سب ہے۔ اللہ کرے آپ وہ حدیثیں سمجھیں، علماء سے سنیں، بولو آپ بیٹھ کے عالموں سے، بھائی ہم کو سمجھاؤ وہ، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ الغار ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ پڑ رہا، ہم کو وہ حدیث سمجھاؤ تاکہ ہم بول سکیں۔ اور تفصیل میں نہیں جا کے میں دوسرا دعویٰ، مسیح موعود ہے کبھی۔ آج بہت سے جنے وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرے تو پھنس جاتے بول کے، نہیں ہمارے حضرت صاحب مسیح تھے لعنت اللہ علیہ، ہمارے حضرت صاحب مسیح تھے، کہتے اللہ کی لعنت اور پورے مسلمانوں کی لعنت اس شخص کے اوپر۔ بولے نہیں، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ معلوم آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ کیا ہے کہ مل صاحب پوچھ کو بولتا ہوں، مل صاحب سے، مفتی اقبال صاحب سے کہتے ہاں معلوم؟ ایک نبی ایسے تھے دنیا میں جن کو اللہ زندہ آسمان پہ اٹھایا اور قیامت کے قریب پھر وہ تشریف لائیں گے، لیکن لائیں گے تو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اسی شریعت کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے۔ میں وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو انتظار ہے، ہم کو قرآن اور حدیث پر یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ لوگ بولتے ہیں انہوں مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہاں آئیں گے؟ دمشق کہاں ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ حضرت سے پوچھنا نہیں، بیٹھ کو تھے اتنی دیر، حضرت خطاب فرما رہے تھے، شام اور فلسطین کا علاقہ، سیریا، فلسطین، وہ علاقہ، وہ دمشق وہاں ہے، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آپ اتریں گے کب؟ فجر کی نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، فجر کی اذان ہو گئی، لوگ اپنا صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے اور امام صاحب کو ابھی بڑھنا ہے مصلی پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا دمشق کی جامع، عرب ملک ہے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اس وقت آپ تشریف لائیں گے جب اقامت ہو چکی ہوگی اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہوں گے۔ اب ایک جنا آ کے بول رہا، بس یہ موٹی موٹی بات ہی آپ ذہن میں بٹھا لو، ایک جنا بول رہا کہ صاحب میں مسیح ہوں اور اس کو حوالے مان رہی، افسوس اس پہ نہیں ہے انہیں دعویٰ کرا، سو افسوس یہ لوگوں پر ہے جو اس کو مسیح مان رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا ایمان کمزور ہو گیا، عقیدے کمزور ہو گئے، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کے اس کو سہولت چاہیے، فائدے چاہیے، کہاں سے بھی آن دو، مل صاحب ڈال عبداللہ گڑ تھیلے میں گئے، مست کلندر سب کچھ اندر، کیا کہ مل صاحب کون کی انہیں لان دو، دے رہا ہمارے کو کھا لینے کا ہے۔ تو جس طرح غیر زندگی گزارتے ہیں صاحب، یہ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، عیاشی کرو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ آج کا مسلمان بھی وہی مزاج پہ زندگی گزارا۔ ابھی حضرت فرمائے تھے ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں آخرت ہے، ہمارا جسم بیمار ہو جائے لیکن ہمارا دل بیمار نہ ہو، ہماری روح بیمار نہ ہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ کمزور نہ ہو، اس کی ہمیں ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ تو انہیں دعویٰ کرا میں مسیح موعود ہوں، تو اللہ کے نبی مسلمان جانتا ہے کہ حدیث میں سارا کچھ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ مسیح کون ہے، کب گئے آسمان پہ، کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کون سے ٹائم آئیں گے اور کیا کریں گے۔ اب ایک قادیان میں اٹھ کر ایک آدمی پیدا ہو کر انہیں بول رہا میں مسیح موعود ہوں، تو مسلمان کتنا گیا گزرا ہے اس کو ماننے کو تیار ہو جا رہا۔ ہمارے علماء، ہمارے لوگ اس کو سمجھا رہے تو کیا کہ صاحب تم وہاں کیا بول رہے کہ انہوں صحیح دکھ رہے گا۔ رنگم پیٹ ٹیما پور میں یہ مزاج بنا لوگوں کا کہ صاحب کیا ہے کہ صاحب تمہارے باتیں اوپر سے جا رہے سر کے اوپر سے، انہیں بولتا سو صحیح ہے، کئی کو انہیں بولنے کے ساتھ ساتھ نیچے سے کیا تو دے رہا بھی، اصل وہ ہے انہیں کیا بول رہا کہ ہمارے علماء کیا بول رہے کہ اس سے اس کو کیا بھی لینا دینا نہیں،
انہیں اصل بڑے بڑے لوگوں کو قرضے مل رہے وہاں سے. انہیں کیا کہ مول صاحب اس سے ہماری دنیا بنتی ہے, ہمارا پیٹ پلتا ہے, ہمارے بچے خوشحال ہیں مول صاحب, اس واسطے ہم اس کے ساتھ ہیں مجبوری میں. لعنت ہے تمہاری ایسی اسلامی زندگی پر, تمہاری ایمانی غیرت کہاں گئی؟ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھاؤ, اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کیسا اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے, اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ بنائے تھے. اس لیے بنائے تھے کہ 1400 سال کے بعد کوئی کنڈا اٹھ کے میں مسیح ہوں بولا اور اس کے 4 پیسے دیکھ کر مسلمان چلا گیا. ہماری اور ہمارے نسلوں کی آخرت کا کیا ہوگا؟ لہذا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ وہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود تھے, تو پھر آپ کو سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے کہ صاحب حضرت مسیح کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وہ فلاں جگہ فلاں مسجد کے مشرقی مینارے پر فلاں وقت اتریں گے, اس کے بعد یہ تو کہاں سے آ گیا؟ لہذا یہی کافی ہے موٹی موٹی باتیں, ہم کو علمی بحث میں ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. وہ تو علماء کو الجھا دیتے وہ لوگ, ان کے پاس اگر صحیح عالم ٹھہرا تو ہی بھاگتے وہ لوگ پتلی گلی سے. نہیں, اگر چلتے پھرتے کوئی بھی مول صاحب دکھا پکڑ لیے تو وہ بیچارہ اچانک کوئی سوال جواب ہوا انہیں نہیں دے سکتا جواب, اس کا ویڈیو بنا کر ناجائز فائدہ ہو رہا, دیکھیں ہمارا جواب نہیں دے سکے. ارے آؤ دم ہے تو علماء یہاں بیٹھے ہوئے, آؤ. ان کو یہ نہیں, ان کو اب بلا کے لاؤ, چلو بحث کریں گے بولے تو کوئی آیا تو بولو میں لکھ کے دیتا ہوں دعوے کے ساتھ. کوئی نہیں آ سکتا, ماں کا لال کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو علماء کے سامنے آ کے ٹھہر سکے اور اپنی بات منوا سکے. یہ تو چلتے پھرتے ٹوپی داڑھی مول صاحب کو پکڑ کے ویڈیو بنا کو دنیا میں سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیے. یہ دیکھو ہمیں سوال نہ کرے تو انہیں جواب بھی نہیں دے سکیں گے. یہ بھی ڈاکہ ہے, دھوکہ ہے. لہذا مسلمان کو اگر اپنے قرآن اور حدیث پر یقین ہے تو انہیں اگر مسیح کا دعویٰ کرا تو ہم حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے کہ انہیں دعویٰ صحیح کرا نہیں کرا, انہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اللہ کی قسم قیامت تک انہیں سچا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے. نبی نے فرما دیا, ایک مسلمان کا یقین وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے فرمایا. اگر اس سے ہٹ کے جاتا ہے تو یاد رکھو نسلوں سے ایمان نکل جائے گا. مختصر یہ کہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرا, پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرا, تو اس وقت چونکہ مسلمانوں کی ایک طاقت تھی پورے ملک میں علماء, ایسے ایسے علماء کہ اس کی درگت بنانے کو ایک ہی عالم کافی تھا, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ایسے بڑے بڑے اکابر تھے, ان میں سے ایک کافی تھا, اس کی نہیں چل سکی. لہذا پوری طاقت اور زور لگایا, انگریزوں نے اس کو اوپر کرنے کے لیے پہلے مہدی کا دعویٰ کروایا, اس میں انہیں فیل ہوا, پھر عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کروایا, اس میں انہیں فیل ہوا. علماء نے چیلنج کیا, مناظرے ہوئے, انہیں ہارا, ذلت اٹھایا. اس کے باوجود انگریزاں بولے ادھر جی اب تمہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو کام نہیں چلا. پہلی سیڑھی پہ تم قدم رکھے, دوسری سیڑھی پہ رکھے, تیسری سیڑھی پہ رکھے, 25 سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کو فرسٹ فلور پہ. اب تمہیں یہ دعویٰ کرے تو یا ان کے علماء, یہ دیوبندیوں کے علماء جو ہے نا تمہارے کو ذلیل کر کو چھوڑے. پھر تمہیں عیسیٰ مسیح بولے تو پھر پورے ملک کے علماء کھڑے ہو کے تمہارے کو ذلیل کریں. کیا بھی نہیں لو, ہم ہے تمہارے پیچھے, ڈائریکٹ دعوت کر دو نبی ہوں بول کو. اب تک تم ذرا شارٹ گلیوں سے جاتے تھے, ہائی وے پہ نہیں آ رہے تھے, نیشنل ہائی وے پہ, اسٹیٹ ہائی وے پہ چل رہے تھے, تمہیں تو راستہ بھٹک جا رہے, تمہیں خود ہی جاگو رک جا رہے, ڈیڑھ آ جا رہا وہاں پر. اب ایک ہی کام کرو, تمہیں اسٹیٹ نیشنل ہائی وے جاتی جو ہے انہیں کہاں سے بھی جاتی, تمہیں نبوت کا دعویٰ کرو. 1903 میں یہ ملعون, یہ مردود جو مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور میں انشاءاللہ تفصیل کسی اور ٹائم پہ آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں کون تھا, اس کا خاندان کیسا تھا, اس کی ذات کیسی تھی, انہیں کیسا تھا, وہ سب انشاءاللہ بتاؤں گا. اب یہ بزرگوں کی موجودگی میں پہلے وقت بھی ہو گیا اور آپ لوگ آئے کون سے کام کو وہ بھی میرے کو معلوم ہے. لہذا میں مختصر کرتے ہوئے 1903 میں انگریز اس سے دعویٰ کروا دیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دعوے کرے تو تیرا کام کیا بھی نہیں بن رہا با, تو ڈائریکٹ نبی ہونے کا دعویٰ کر دے. انہیں کیسا, ایک آنکھ کا کنڈا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا, حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین اور جمیل ہر اعتبار سے پوری کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوں گا. آپ کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا، ایسا لگتا تھا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا اور ہم بیٹھے ہوتے تھے صحن میں اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا. کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی اللہ کے نبی کے پرنور چہرے مبارک کو دیکھتے اور یہ سوچتے کہ دونوں میں حسین کون ہے. اللہ کی قسم آخر میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا کہ چاند پر دھبے ہیں، میرے آقا کے چہرے پر دھبے نہیں. چاند کا نور مانگ ہے میرے آقا کے نور کے سامنے. میرے آقا کا جسم مبارک ایسا پاکیزہ، ایسا شیڈول اللہ نے بنایا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تو خواہش ہوتی کہ ہر لمحے دیکھتے رہیں، ایمان تازہ ہوگا. اور ایک انگریز پیدا کرے، پہلے مہدویت کا دعویٰ کرائے، پھر مسیحیت کا دعویٰ، پھر نبوت کا دعویٰ کرائے. انہیں کیسا؟ ایک شٹر کھلا ایک شٹر بند، کنڈا. لوگ اس کو پوچھیں بات تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا نہ رے؟ پھر اس سے پہلے جتنے نبیاں آئے سب کو ہاتھ میں نبوت کی انگوٹھی پہنائی جاتی تھی. 1,23,999 انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، ان کو انگوٹھی پہناتے تھے، نبوت کی انگوٹھی. اس کے بعد انہوں جب دنیا سے جاتے تو وہ انگوٹھی اتر جاتی، پھر جو نبی آتا ان کو پہنا دی جاتی. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا. ہاتھ میں نبوت کی انگوٹھی ہوتی تھی. ان کے انتقال کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ انگوٹھی نکلتی اور جو بعد میں نبی آتا وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں جاتی. یہ نبی ہونے کی دلیل. لیکن جب اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اب وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہننے کا نہیں بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا حبیب اب قیامت تک کے لیے نبی ہے، یہ میرا آخری نبی ہے. تو اس کی انگلیوں میں انگوٹھی نہیں، اس کے دونوں شانوں کے بیچ میں فرمایا فرشتوں سے کہ مہر لگا دو ختم نبوت کی، محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بعد کسی کو آنا نہیں ہے، وہ انگوٹھی کی اب ضرورت نہیں ہے. لہذا دو شانوں کے بیچ میں نبوت کی مہر لگا دی گئی کہ ان کی ذات پر قیامت تک کے لیے اب نبوت ختم، اب دروازے بند. ہاں نبوت کا کام چلیں گا، وہ امت کے عالمہ کریں گے، اب نبی کوئی قیامت تک نہیں آئیں گا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہمارا کام نہیں چلتا. یہ عقیدہ بھی بٹھانا کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے. آخری، یہ ہمارا ایمان ہے. اور ختم نبوت ہمارے پورے ایمان اور عقیدے کی جڑ ہے. اگر یہ جڑ صحیح ہے تو ہمارا ایمان کامل ہے، اگر یہ جڑ کمزور ہے تو ایمان کامل نہیں. لہذا محمد الرسول اللہ کی مہر آپ کے شان مبارک پر لگائی گئی تاکہ اب نہ یہ مہر نکلیں گی نہ کوئی دوسرا نبی آئیں گا. اب اس کو لوگ پوچھے ابے تو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرا نا؟ یہ ذہن میں رکھو، انہیں کنڈا تھا، ایک آنکھ اس کی ہاتھ تھی، ایک آنکھ اوپر تھی، تو انہیں بھی دعویٰ کرا. تو لوگ پوچھے ہر نبی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی تھی اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ختم مہر نبوت کی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان لگا دی گئی، ہمیشہ کے لیے پیوست کر دی گئی. تیرے پاس مہر کہاں ہے؟ بولے تو انہیں بول رہا اللہ میاں جبرائیل کو دیکھو بھیجے تھے، جا کو کام تو لگا کیا؟ بولے تو انہوں بھول کو میری آنکھیں پہ لگا دیے گئے، آنکھیں بند ہو گئے میرے. دیکھو مریا تو مریا بھی، ہاتھی مریا تو بھی ٹانگ اوپر رہتی نہیں، وہ حساب ہو گیا. نہیں انہوں حضرت جبرائیل بھول گئے مہر لگاتے وقت، میری آنکھیں پیٹ مار دیے، کنڈا ہو گیا میں. ایسے ایسے نبی. اور افسوس تو ان ماننے والوں پر ہے جو ایسوں کو انبیاء کے حلیے، انبیاء کی صورت، انبیاء کی سیرت ساری قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے. مگر آج مسلمان چونکہ دین سے دور ہے، آج مسلمان چونکہ مسجدوں سے دور ہوا، آج مسلمان چونکہ مدرسوں سے دور ہوا، آج مسلمان چونکہ عالموں سے دور ہوا، تو اس کے عقیدے اور ایمان میں کمزوری آئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئرہ غیرہ XYZ اٹھ کے کیا بھی دعویٰ کرے تو ایسا تمہیں ہے وہ تو شروع کر دے رہا اس کے ساتھ. یاد رکھو یہ قادیانیت اتنا
اتنا سنگین فتنہ ہے، یہ صرف ہماری دنیا نہیں بلکہ ہماری آخرت اور ہمارے نسلوں کی آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں مول صاحب یہ قادیانی، ان سے رشتہ داریاں ہیں ہماری، ان سے ہماری رشتہ داریاں، کس کو تو چچا ہونو، کس کو تو خالو پھوپا ہونو، کس کو تو بہنوں ہونو، کس کو تو بھائی ہونو، یہ ہے نا مول صاحب، ایسا کیسا توڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، اگر تمہارے اندر ایمان کی غیرت ہے، وہ واقعہ میں سنایا تھا جامع مسجد میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، جب آپ کو خلافت ملی، آپ خلیفہ بنے، تو ان کے بیٹے جب پہلے اسلام نہیں لائے تھے جنگ بدر میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پہلی جنگ لڑی تھی اسلام کی، اس میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بیٹے، بعد میں جب مکہ فتح ہوا پھر وہ مسلمان ہوئے، تو اسلام لانے کے بعد ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے ہیں، تو وہ بیٹے ایک باتوں میں ابا کو بولے، ابا آپ کو معلوم وہ جنگ بدر میں وہ فلاں موقع پہ آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، یاد رکھو، ابا رسول اللہ کے سچے غلام، بیٹا ابھی تک مشرک کافر تھا، تو جب جنگ ہو رہی تھی باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے، تو بیٹا بول رہا ابا حضور وہ جنگ میں فلاں موقع پر آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، میں چاہتا تو ایک ہی بار میں آپ کو نیچے گرا دیتا تھا، لیکن باپ ہے بول کے چھوڑا۔ مسلمانوں جو رشتوں کی دہائی دیتے ہو رنگم پیٹ تیما پور کے، وہ غیور مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ صاحب رشتہ ہے کیسا کرنا، بات نکو کرو بولے تو کیسا کام چلیں گا، ان سے لین دین نکو کرو بولے تو کیسا کام چلیں گا، ان کنے نہیں گئے نہیں ملے تو کیسا کام چلیں گا، ان سے رشتہ داری ہے۔ سنو مسلمانوں، رسول اللہ کے یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بولتا ہے، ابا جان آپ مقابلے پہ آ گئے تھے، چاہتا تو ایک سیکنڈ میں آپ کو نشانہ مار کے ختم کرتا، لیکن آپ باپ ہے بول کے چھوڑ دیا۔ پلٹ کے باپ کیا جواب دیتا ہے، بیٹا تیرے نشانے پہ میں آیا تو تو چھوڑا، اللہ کی قسم اگر میرے نشانے پہ تو آ جاتا تو فوراً وار کرتا، اس لیے کہ رشتہ میرے پاس خون کا نہیں ہے، رسول اللہ کا، میں محمد الرسول اللہ کا غلام، اس رشتے کے آگے دنیا کے سارے رشتے قربان میرے لیے، تو میرے کو دکھتا تو میں تو نہیں چھوڑتا تھا کہ تو اللہ اور اس کے نبی کا باغی ہے۔ مسلمانوں، ابو بکر کا وہ ایمان، ابو بکر کا وہ عقیدہ، ابو بکر کا وہ جذبہ اور وہ جواب، اس کی روشنی میں آج رنگم پیٹ کا مسلمان سوچے صاحب رشتہ داری ہے نہیں نبھائے تو کیسا چلتا، تیرا ایمان تیرے کو چاہیے یا رشتہ چاہیے، تیرا عقیدہ تیرے کو چاہیے یا یہ تیرے کو رشتہ چاہیے، تیری آخرت تجھے چاہیے یا رشتہ چاہیے، قبر میں اللہ کے نبی کے چہرے انور کو تجھے پہچاننا ہے کہ یہ جواب سننا ہے کہ جا میں اسے نہیں پہچانتا، وہ کسی اور کے ساتھ رہتا تھا دنیا میں، یا قیامت میں حوض کوثر پہ حاضر ہونا ہے یا تجھے محروم ہونا ہے، تو رسول اللہ کی شفاعت کا اپنے آپ کو حقدار بناتا ہے یا تجھے شفاعت نہیں چاہیے، یہ فیصلہ تو آج کر لے، اس کے بعد رشتے نبھا لے۔ جو کرتے وہ اتنے خطرناک کافر ہیں، وہ اتنے بدترین کافر ہیں کہ دھرتی پر ان سے بڑا کافر نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک۔ اگر ان سے رشتہ رکھتے ہو، ان سے تعلق نبھاتے ہو، ان سے لین دین کرتے ہو اور ان کے پاس جا کے کپڑے سلا کر اگر بیچتے ہو کہ مول صاحب ٹیلر اچھا ہے جی، ہمیں لوگوں کپڑے سلا کو ان سے ہمارا کاروبار ان سے چلتا، اور یہ لیڈر اگر کہے کہ ان سے قرضے ملتے، ان سے ہمارے کو پیسے ملتے، مول صاحب ایسا ان سے رشتہ توڑے تو کیسا، ان سے دوری اختیار کرے تو کیسا، اگر یہ سوچتا ہے اور کل تیری موت آنا ہی آنا ہے، قبر کے گڑھے میں جائے گا، منکر نکیر 3 سوال پوچھیں گے، من ربو کا، بولیں گا ربی اللہ، انہیں پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، ماں دینوں کا، دینی اسلام، بولیں گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے، تو پردے ہٹیں گے اور امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آئے گا، فرشتے پوچھیں گے ان کو پہچانتے، ہاں ہمارے نبی ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں انہیں پہچانیں گا، مگر میرے آقا فرما دیں گے کہ یہ مجھے پہچانتا ہوگا لیکن آج میں اس کو نہیں پہچانتا، دور کر دو مجھ سے، اس لیے کہ یہ رنگم پیٹ میں رہ کر یہ ان سے رشتے نبھاتا تھا، یہ ان سے تعلق رکھتا تھا، یہ ان سے لین دین کرتا تھا، یہ ان کی دکانوں پہ کپڑے سلاتا تھا، یہ ان سے قرضے لیتا تھا۔ اللہ کے نبی یہ فرما دیں گے کہ دور کرو میں نہیں پہچانتا،
میرے دوست اسی وقت وہ قبر تیرے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی. تیرے کو مرنا نہیں ہے, تیرے کو رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھنا نہیں ہے, تجھے اپنے نبی کو پہچاننا نہیں ہے, تو کہاں زندگی گزار رہا؟ یہ دنیا کی 2 دن کی 4 دن کی زندگی تو اس کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ رہا, اپنے نبی سے رشتے کو کمزور کر لے رہا. ان کے رشتے نبھانے کے لیے تو نبی کے رشتے سے اپنے آپ کو الگ کر لے رہا. اللہ مجھے ہمیں اور آپ کو اس سنگین فتنے کو اور اس کفر کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج سے ان سے ہر قسم کا رشتہ ناتا. دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی اسلام کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے, بولے وہ خون سب اپنی جگہ, یہاں تو رشتہ محمد الرسول اللہ کا ہے. اگر تیرا ایمان غیرت والا ہے, تیرا ضمیر اگر جاگ رہا, اللہ کی قسم رسول اللہ سے اگر تیرا رشتہ ہے تو آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ آج سے ہر قسم کا رشتہ ناتا تعلقات ہم توڑیں گے, تاکہ اگر کل موت آئے تو قبر میں ہم اپنے آقا کو پہچان سکے, جواب دے, اور آقا میرے بارے میں یہ کہے ہاں یہ میرا امتی ہے, اس کو آگے لوگاں بہلائے پھسلائے مگر یہ ان کے جال میں نہیں پھنس کے مجھ پر ایمان رکھتا تھا. جاؤ اس کے لیے خوشخبری سنا دو. اللہ کرے ہم سب آقا کی زبان نبوت سے خوشخبری سننے والے بنے, ہماری دنیا اور آخرت بنے, ہمارے اور ہمارے نسلوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے. اللہ ہم سب کو اس سنگین فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دور رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.